بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ جو الطاف حسین حالی کی ایک مشہور و معروف نظم ہے، اس نظم میں جو ہم نے اشعار، ان کی توضیحات و تشریح سابقہ سبق میں سماعت کرائی، اب اعادے کے طور پر چند استفہامیہ یا سوالات جو سبق کے آخر پر طلباء کی تفہیم و تدریس کے حوالے سے مرقوم ہے، آئیے ان سوالات کے جوابات ہم آج سیکھنے کی سعی کریں گے۔ پہلا سوال ہے، تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے منظوم صورت میں اس کی توضیح اور تشریح یوں فرمائی ہے: تعلیم ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے جو تحفتاً ہر ملت و قوم کو ابتدا میں ازل سے ملی ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس سے علم لدنی سے منور کیا گیا ہے، اور اس علم لدنی یا علم الاسماء جس سے اسے دوسرے مخلوقات سماوات یعنی ملائکۃ المقربین اور دوسرے مخلوق الہی پر فوقیت اور اشرفیت ملی ہے، اور مسجود ملائکہ بھی ہوا ہے، اور یہی علم لدنی، علم الاسماء، یہی تعلیم و تربیت جس سے وہ آراستہ علی السماوات والارض کیا گیا ہے، اور اس ورثہ عظیم کو آنے والی نسل یعنی بنی آدم یا اولاد آدم میں پیوست کرنا مقصود ٹھہرا ہے۔ جس قوم و ملت نے اپنی میراث جو اسلاف سے حاصل کی ہے، اس کی تحصیل و ترسیل اپنی نئی نسل اور پود میں پیوستہ کی ہے، وہی قوم و ملت عالم اقوام میں اشرف اور اعلیٰ رہی ہے۔ جس قوم و ملت نے اپنے اسلاف سے پائی ہوئی میراث کو کھو دیا ہے، اپنی نئی نسل میں اسے آراستہ یا پیوستہ نہیں کیا ہے، وہ ذلت و خواری اور مظلومیت میں رہی ہے، اس پر دوسرے اقوام، دوسرے ملوک مسلط ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے اسلاف سے پائے ہوئے علوم و فنون ہمیشہ اپنی نئی نسل میں پیوستہ کرنا، جاگزی کرنا، اس سے ان کو آراستہ کرنا، اپنی تعمیر و ترقی اور اپنی نقوش کو قائم رکھنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے تعلیم و تربیت ہی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو عروج بخش سکتا ہے۔
لہذا اس کی قدر و قیمت کو اسی وقت بنی آدم یا اولاد آدم یا اقوام یا ملتیں سمجھ سکتی ہے جب وہ ان تمام علوم و فنون کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون کی بھی تحصیل کریں اور اپنی نئی نسل کو ان سے آراستہ اور مزین کریں۔ تو اسی کا مطلب ہے اپنی اس میراث کو جو اپنے اسلاف سے پائی ہے محفوظ کرنا اور اپنی نئی نسل میں اس کو قائم و دائم رکھنا مطلب ہے۔ دوسرا سوال ہے حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آتا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ حکومت ہو یا قوم ہو یا ملت ہو، ہمیشہ جب وہ اپنی اسلاف سے پائی ہوئی علوم اور فنون سے توجہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے اپنے اس میراث سے محروم ہوتے ہیں اور ان پر جہالت چھا جاتی ہے۔ وہ تاریکی اور اندھیریوں میں کھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنے راستے دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی قوم اور ملت یا سلطنت اس میراث سے دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہے تو وہ عقل اور فہم ادراک سے بھی دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہے، ان پر جہالت چھا جاتی ہے۔ علم جہاں نہیں ہے تو وہاں جہالت سیدھی سی بات ہے اپنی جگہ بناتی ہے۔ جہالت کا دوسرے اور جہالت کے دوسرے مطلب یہی ہے کہ مظلوم محکومیت اور جہالت میں رہنے والے عقل اور شعور اور فہم ادراک سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا زوال کا یہی باعث بنتا ہے کہ جب انسان صحیح تعلیم و تربیت سے دور رہے، اپنی نئی نسل کو اس سے محروم کرے، تو اس پر اس قوم اور ملت یا حکومت و سلطنت ہر اس خطے ارض پر جہاں ایسی قوم اور ملت بسر گزر کرتی ہے تو وہ زوال کی شکار ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ پھر غور سے اس بات کی طرف توجہ کریں، شرف اور عزت کا معیار حضرت اللہ جل مجدہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے جب فرشتوں سے چند سوالات پوچھے گئے ہیں تو ان فرشتوں سے ان سوالات کے جواب نہیں نکلے، تو پھر اس کی تذکیر اور اس کی جو دلیل قرآن مقدس کتابوں میں جو بھی نازل ہوئی ہے ان میں یہ مفصل طور بیان ہوئی ہے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، اے آدم ذرا ان اشیاء کے اسماء آپ ان فرشتوں سے بیان کیجیے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے اسماء گنائے اور ان کی صفات بیان کی ہیں، جس سے اس وقت فرشتے بھی یعنی وہ بھی یہ علوم وہ علم الاسماء نہیں جانتے، تو فرشت سب اور اس وقت جو موجود تھے انہوں نے جب آدم علیہ السلام سے یہ علوم و فنون کا انکشاف اور اظہار دیکھا تو سب فرشتے اور ان کے ساتھ جو اس وقت مخلوقات مجلس میں موجود تھے سر بسجود آدم علیہ السلام کے سامنے ہوئے۔
تو اس طرح یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ لہذا علم ہی ایک ایسا زیور ہے، علم ہی ایک ایسا نور ہے، علم ہی ایک ایسا طاقت و توانائی ہے جس کے سامنے تمام تر اقوام عالم یا مخلوقات کائنات مسلط ہوتے ہیں۔ شرف اور مقام اگر ہے، اسی شخصیت یا اسی بنی آدم کو حاصل ہے جس میں علم میسر، جس میں علم موجود ہو۔ شرف اور عزت کا معیار صرف اور صرف علم و ادب پر منحصر ہے۔ تو بس آج ہم نے یہ جو چند سوالات کے جوابات آپ کو مرحم کیے ہیں، امید ہے کہ ان جوابات کو مد نظر رکھ کر مزید سوالات کا بھی جواب آپ اس نظم سے ماخوذ کر سکتے ہیں۔